بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 70 پارٹ 64 الف ثانی۔ الہی خیر گردانی بحق الف ثانی۔ جلال الدین بخاری تشریف لائے۔ جلال الدین بخاری، حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری اوچ تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ پیر و مرشد کے استقبال کے لیے سونی پت کے آگے گنور تک پہنچ گیا۔ پیر و مرشد کو دیکھتے سلطان کا سر ادب سے جھک گیا، ہاتھوں کو بوسہ دے کر حضرت مخدوم کو تشریف آوری کا سپاش ادا کیا اور اس طرح اچانک آمد کے مقصد کو جاننے کی گزارش کی اور کہا کہ مجھے بلا لیتے اور آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری نے جواباً فرمایا کہ دہلی اور اوچ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس لیے اوچ کے باشندگان سرکاری مالگزاری کی رقم پہنچانے میں بڑی دشواری محسوس کرتے ہیں، اس لیے دہلی اور اوچ کے درمیان کوئی نیا شہر آباد کیا جائے جس سے اوچ کے لوگوں کو شاہی مالیہ جمع کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ فیروز شاہ تغلق سر تسلیم خم کر کے عرض گزار ہوا کہ بندہ نواز آپ کے حکم کی تعمیل بہت جلد کرے گا۔ اسی وقت بادشاہ کو اپنے لشکر کے ساتھ آنے والے بزرگ کی خواہش بھی یاد آئی اور اس نے سرند کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت امام ربانی الف ثانی کی پیدائش ہوئی۔ اس مقصد کے لیے فیروز شاہ تغلق نے خواجہ فتح اللہ کو 2000 سوار دیے اور سرند کی آبادکاری اور قلعہ کی تعمیر کا احکام جاری کیے۔ خواجہ فتح اللہ بادشاہ کے مقرب خاص تھے اور بہت ہی رمز شناس بھی تھے۔ انہوں نے سرند کے مقام سے مزدور فراہم کیا اور درندوں شیروں کے مسکن اور گھنے جنگل کو صاف کر کے قلعہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ مقررہ مزدوروں کے علاوہ فوجوں کی امداد کے لیے بگار پر بھی بہت سے آدمیوں کو لگا دیا تھا کہ کام جلدی نپٹ جائے۔ ہزاروں آدمی صبح سے شام تک قلعے کی تعمیر کرنے اور اس کی فصیل بنانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن دوسرے دن فصیل منہدم ہو جاتی تھی۔ پہلے تو اس واقعے کو محض اتفاق سمجھا گیا، مگر جب ہفتہ بھر بھی یہی ہوتا تب سب کو بڑی تشویش ہوئی۔ خواجہ فتح اللہ نے تمام باتوں کو بادشاہ کو بتلایا۔ بادشاہ بڑی حیران ہوا۔ اس نے خواجہ فتح اللہ کے ذریعے خط دے کر حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت مخدوم صاحب مراقبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرید خاص امام رفیع الدین شاہ کو ایک اینٹ دے کر خواجہ فتح اللہ کی مدد کے لیے سرہند روانہ فرمایا اور ہدایت دی کہ قلعے کی بنیاد میں اس اینٹ کو نصب کیا جائے۔ امام رفیع الدین سرہند پہنچے اور اپنے بھائی حضرت شاہ فتح اللہ کے ساتھ تعمیری کام از سر نو شروع کیا۔ پارٹ 65۔